نسخہ ہے۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، آپ صرف تاریخ کے آئینے بھی اگر دیکھیں تو اس میں عورتوں کے علاوہ جو مردوں میں سے ہوش و حواس کی حالت میں بیمار تھے اس وقت، لیکن عمر کے لحاظ سے ہوش و حواس والے تھے، جو بچے ہیں ان کا نام حضرت زین العابدین ہے۔ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ گویا ان کے دور میں ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ دن آیا؟ 40 مرتبہ آیا۔ 40 مرتبہ یہ شہادت والا دن ان کی زندگی میں بار بار آتا رہا، اور یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکے تھے کہ لاشوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک ایک چیز ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ آج ہم تو صرف سنتے ہیں تصورات میں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، خود بیتی تھی۔ 40 سال وہ بندہ زندہ رہا، 40 سال، لیکن 40 سال میں کوئی بتائے، کوئی مورخ بھی جھوٹ بھی نہیں لکھ سکا یہ والا کہ اس نے 1 سال تازیہ نکالا، 1 سال تبوت نکالا، 1 سال ذوالجناح نکالا، 1 سال سبیلیں لگائیں، 1 سال اس نے فلاں کیا۔ جو کچھ آج کیا جا رہا ہے، اس 40 سالہ عرصے میں حضرت زین العابدین رضی اللہ کے بارے میں کوئی ایک بندہ شیعہ بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں تو اس کی بیان کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ عینی شاہد تھا۔ لیکن شیعہ جب بھی بات کرے گا، آواز آئیے تو کہے گا، کبھی حضرت زین العابدین کا نام نہیں لے گا، اس لیے کہ ان سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو ان کی ان بری چیزوں کی تائید کر سکے، ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ اب اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو اہل بیت کا فرد ہے اور عینی شاہد ہے سارے واقعے کا۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہو کہ مورخین نے یہ بات لکھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ 4 آدمی دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہیں، ان میں ایک نام حضرت زین العابدین کا ہے۔ اتنا ان کو غم تھا، بار بار وہ واقعہ یاد آتا تھا، وہ روتے تھے، لیکن ان رسومات، یہ توہمات، یہ بدعات جو آج کل کیے جا رہے ہیں، ان کا نام و نشان بھی ان کی زندگی میں اور ان کی تعلیمات میں نہیں ملتا۔ یہاں پر حدیث موجود ہے، حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پریشان لگتے ہیں۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے بیٹے کو شہید کریں گے، اس وجہ سے میں مغموم ہوں۔ اور ایک روایت میں الفاظ اسی حدیث کے دوسرے انداز میں ہیں کہ امی فرماتی ہیں میں نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما، حضور کا وصال تو پہلے ہو چکا تھا، واقعہ کربلا تو بہت بعد میں ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ حضور کے سر مبارک کے بالوں کو مٹی لگی ہوئی ہے اور داڑھی مبارک کے بال بھی خاک آلود لگتے ہیں، خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں کہ یہ مٹی کس چیز کی، یہ سر میں اور داڑھی میں یہ مٹی کس چیز کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی اس جگہ سے آ رہا ہوں، شہدت قتل الحسین آنفا، یہ الفاظ اسی کتاب میں کھڑے ہیں، شہدت قتل الحسین آنفا، کہ حضرت حسین کی قتل والی جگہ جہاں ان کو شہید کیا گیا، میں وہاں ابھی حاضر ہوا، وہاں سے آ رہا ہوں، یہ وہاں کی مٹی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی آگے سند کی حیثیت الگ ہے، لیکن یہ کتاب فی نفس ہی معتبر ہے، اس لیے کہ یہ مشکات شریف تمام مدارس دینیا میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کے جتنے مدارس ہیں ان کے اندر بالاتفاق پڑھائی جاتی ہے، مکمل پڑھائی جاتی ہے، سبقاً پڑھائی جاتی ہے، ایک ایک حدیث پر مکمل بحث کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث بھی یہاں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے خواب کے اندر وہ مٹی دکھائی گئی جس مٹی پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونا ہے۔
اب اس طرح کی حدیثیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں گویا بات ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اس بات کا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، تو پھر کوئی تو بتائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے غم میں کبھی ایسا کوئی کام کیا جو آج ان کے غم میں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر خصوصاً اہل بیت